الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں پھر سے ایک رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بے انتہا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز بھائیوں، یقین مانیے کہ ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو دنیا پرست ہے، دنیا دار ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، ایسے رمضان کے مہینے اس کی زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو واقعتاً مومن بندہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے بڑے لوگ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، جب رمضان ملتا تو رمضان سے پہلے ہی اپنی جو ہے دوسرے دیگر کاموں کو چھوڑ کے صرف رمضان کے لیے خاص ہو جاتے تھے۔ رمضان میں خوب عبادتیں کرتے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو رمضان میں جو کچھ عبادتیں کیے ہیں پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں رمضان میں، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قبول فرما لے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ 2 باتیں بتا کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس رمضان کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بھائی آئے، تھوڑا غور کیجئے۔ 2 بھائی آئے، ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا۔ میں اس سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دن یہ ہوگا کہ میرا درس مکمل ہو جائے گا، اس کے اخیر میں آپ کو 3 یا 5 سوالات ہوں گے، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہے یہاں حاضر رہتے ہیں، میں یہاں ہوں اور میرا دل مدینے میں ہے، بہت دور سوچتے رہتے ہیں، بیان کے بعد پوچھو بہترین بیان تھا، کیا بولے یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا ہے کہ ہر دن 5 سوالات ہوں گے یا 4 سوالات ہوں گے، جو بھی درس ہوگا اس سے سوالات ہوں گے، اس کا انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو انعام دیا جائے گا رمضان کے آخر میں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ جو ہے پابندی کے ساتھ جو درس میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ایک باقاعدہ انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ انشاءاللہ راضی ہیں آپ لوگ؟ انعام ہوتا ہے، لیکن جو انعام آپ کو دیا جاتا ہے یہ وقتی انعام ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین انعام اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو غور سے سنیے، خاص کر کے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ باتیں ہوں گی، کیونکہ جو عنوان میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ واقعتاً آپ سمجھیے اس دنیا کا سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، اولاد بگڑی ہوئی ہے، انسان کو جینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ماں باپ جو ہے خون کے آنسو ہوتے ہیں، کیوں؟ اولاد کو جو ہے تربیت نہیں ملی ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے جو ہے بڑے جو ہے کروڑوں پیسے خرچ کر کے جو ہے لوگ پروگرام کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم میرے بھائیوں وہ دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ مذہب ہمیں عطا کیا ہے جس پہ ہم عمل کریں گے تو واقعتاً ہماری زندگی ایک نمونہ اور آئیڈیل بن جائے گی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بھائی آئے، دونوں ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے۔ اب دونوں ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے اور عمل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ میں آنا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھائی شریک ہوئے اور لڑتے جو ہے شہید ہو گئے، لڑتے اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ لیکن اور ایک بھائی جو باقی تھے، 1 سال انہیں مزید زندگی ملی، آخر میں جو ہے وہ بستر پہ ان کی موت ہو گئی۔
کیا ہوا؟ بستر پہ عام موت ان کی ہو گئی. اب بات ختم ہو گئی. لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہے کوئی بتائیں گے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی جو ہے بشارت سنائی. ان میں سے ایک صحابی ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابی ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ آیا، پہلے جنت میں اس بھائی کو بلایا جو بعد میں بستر پہ مرا تھا، اس کو جنت میں بلایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس کے بعد وہ جو بھائی شہید ہوا تھا اسے جنت میں بلایا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پہلے تو جو آدمی شہید ہوا وہ تو بہت بڑا مقام والا بن گیا، لیکن کیا بات ہے کہ اسے بعد میں جنت میں فرشتہ بلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا آپ اس پہ غور کیجئے میرے بھائی اور میرے بہنوں. آپ اس پہ غور کریں گے تو سمجھو کہ آپ یہ رمضان کو کیسے گزاریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے طلحہ بن عبید اللہ، کیا بتاؤں کیا بعد میں بستر پہ مرنے والے کو 1 سال رمضان زیادہ ملا کہ نہیں؟ ملا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور ملا ہے. تو اس کی 1 سال کی رمضان کی عبادتیں شہید ہونے والے بندے سے بھی بڑھ گئے. سبحان اللہ. اللہ کتنی فضیلت ہے. ایک رمضان کو پاتے ہیں تو ہم کتنا بڑا اجر پا سکتے ہیں یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. جس میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، جس کی نمازیں، جس کی عبادتیں، جس کے صدقہ و خیرات ہمیں آخرت میں نجات دلانے والے ہیں. اور ایک بات حدیث سنا کے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ تو فضیلت ہوئی، اور دوسری بات جو ہے، جو آدمی اس رمضان کو، ایسے رمضان کو پا کے جو ہے اسے ضائع کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے. ایک سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا، دوسرے سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا، تیسرے سیڑھی پہ پیر رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی بہت بار آپ نے ممبر چڑھا ہے لیکن یہ آمین آمین کیا آپ آج نیا کہا آپ نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے میرے پاس آئے، آ کے 3 آدمیوں کے اوپر بد دعا کی. کتنے آدمیوں کے اوپر؟ 3 بد نصیب لوگوں پہ بد دعا کی. آپ میں سے کوئی بتائیں گے جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جی وہی لانے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے احسن، فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتے کروڑوں کے ہیں لیکن ان کے سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار. آپ سوچو فرشتوں کے سردار بد دعا کہہ رہے ہوں اور انسانوں کے سردار اس پہ آمین بولے، یہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ ضرور قبول ہوگی رہے گا. 3 بد نصیب انسان. یہ سوال آنے والا ہے، اب غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، عام دنوں کی طرح ویسے ہی کھاتا پیتا رہا، دنیا کے پیچھے رہا، تراویح کی نماز نہیں، قیام اللیل نہیں، رمضان میں کوئی جذبہ اور جوش نہیں دکھایا، ایسے ہی عام دنوں کی طرح گزار دیا، برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسرا وہ شخص اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، جنت کا شارٹ کٹ راستہ جو ہے ماں باپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. تو وہ آدمی بد نصیب ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کیا، ان کو دیکھ بھال بھی نہیں کیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تیسرا وہ آدمی جو جس کے پاس اے پیغمبر آپ کا نام لیا جائے، آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آدمی برباد ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین.
تو 3 بد نصیب لوگوں میں سے ایک بد نصیب کون ہے؟ رمضان کے مہینے کو پا کر بھی جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس رمضان کی قدر کو آپ سمجھیے۔ آپ اگر واقعتاً اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ شہداء سے زیادہ بڑا عمل کما سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم جو کچھ اس میں عبادتیں کرتے ہیں ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا، انسانوں کے ساتھ ان کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر انسانوں کو آ کے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے تھے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، یہ ساری چیزیں پیغمبر سکھاتے تھے۔ تو اسی سلسلے کی مبارک کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو ادب سکھانے کے لیے، انسانوں کو اخلاق سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے بھیجنے کا بہت بڑا مقصد یہ ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کو ادب سکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین آداب سکھائے۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ جس بندے کو ادب سکھائے، جینے کا طریقہ سکھائے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ انسان تو چھوڑو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت بلندی پر فائز ہیں، آپ جیسے اخلاق والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ کیریکٹر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عام انسان چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن مشرکین، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو 2 نام دے رکھے تھے، کوئی بتائیں گے؟ احسن، کیا بولے؟ نام دے رکھے تھے۔ احسن، بارک اللہ فیکم۔ کیا نام تھا؟ امین، اور ایک نام تھا صادق۔ سبحان اللہ۔ امین کا معنی کیا ہے؟ امانت دار انسان۔ صادق کا معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والا انسان۔ یہ 2 عظیم صفتیں ہیں۔ جس انسان کے پاس یہ صفتیں آ گئی تو وہ کامل مومن بن گیا میرے بھائی۔ زبان کا صحیح استعمال، اپنے معاملات میں جو ہے پاکیزہ انسان۔ یہاں تک کہ مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت لا کے رکھتے تھے، امانت دار کا لقب ملا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا کہ میں پیغمبر بن گیا ہوں، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ کا نام کیا تھا؟ کوئی بولیں گے؟ ہیرا، کوہ صفا۔ کیا نام ہے؟ کوہ صفا۔ کوہ بولتے ہیں فارسی میں پہاڑ کو، صفا جو ہے پہاڑ کا نام تھا۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کے اس زمانے کے ایک رواج تھا کہ جو بھی پہاڑ پہ چڑھتا تھا وہ اسٹیج تھا، پورے کپڑے ننگے کر کے کھڑے ہو جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے کہ کوئی اہم بات بولنے والے، تو سارے لوگ آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اسٹیج کے طور پر استعمال کیا، کپڑوں کو نہیں نکالا، کیوں؟ وہ غلط بات تھی۔ چڑھ گئے، چڑھ کے دیکھا کہ لوگوں نے محمد کھڑے ہو گئے تو کوئی اہم معاملہ ہوگا، سب لوگ داخل ہو گئے، ساری عورتیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جو بڑے بڑے سردار نہیں جا سکے اپنے غلاموں کو بھیج دیے کہ آج تو محمد چڑھے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے ایک بات پوچھی، کہا کہ لوگوں، میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر طرف بھی دیکھ رہا ہوں جدھر تمہاری نظر نہیں ہے۔ بات سمجھ جاتی ہے؟ 2 طرف مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میں بلندی پہ کھڑا ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، کیا تم میری اس بات کو مانو گے
کہ وہ جانب جہاں تمہاری نظر نہیں ہے، میں بولتا ہوں کہ چور جو ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مانو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا. حدیث میں لفظ آیا ہے ما جربنا علیک الا صدیقا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ اے محمد ہم نے 40 سال آپ کو ٹٹول کے دیکھا ہے، آپ نے پوری 40 سالہ زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. اس معاملے میں کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو یقین کرتے ہیں کہ چوروں کی جماعت آ رہی اور ہم پہ حملہ کرنے والی ہے. ایک مثال تھی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا تو فوراً فرمایا کہ لوگوں، وہ انسان جو 40 سال تک زندگی میں کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا ہو، وہ اللہ کے بارے میں کیسا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ عرب کی عجم کی ساری حکومت تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو. اب یہاں پر جو ہے مسئلہ اٹک گیا. بعض لوگ جن کے مقدر میں ہدایت تھی ایمان لا گئے، اور بعض لوگ جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے جو ہے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے. ان میں سے ابو لہب بھی تھا. اس نے ایک جملہ کہا تبا لک لہذا جماعتنا. تمہارے لیے بربادی ہو محمد، اس لیے تمہیں ہمیں جمع کیے ہو، اتنے پلاننگ کے ساتھ جمع کیے ہو. یہ جملہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سورت نازل کی. کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ کا نام بولو. نہیں نا؟ احسنت. شاہ نواز بھائی آپ فون میں دیکھیں، دیکھیے ماشاء اللہ ایک چھوٹی چیز. سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کیا. کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کہا کہ اے ابو لہب، تو اور تیری بیوی دونوں اس دنیا میں برباد ہو جائے اور تم دونوں جو ہے جہنم کا ایندھن بن گئے. اور قیامت تک کے لیے سورت نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے بد دعا کی تھی. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آداب سکھائے ہیں، اخلاق سکھائے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بہت بولتا ہے، اس کی پرسنل زندگی میں دیکھو اس کی زندگی میں جو عمل نہیں ہوتا. یہ متضاد صفات ہے. کتنے لوگ ایسے بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایسی زندگی نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یونس میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے مکے کے اے مشرکوں، 40 میری زندگی کے 40 وقت تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہے. پوری 40 سالہ زندگی میں ایک دھبا تو دکھاؤ. چیلنج ہے. پوری دنیا کے کسی رہنما کے آپ زندگی پڑھ کے دیکھیے، 40 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ایک وعدہ خلاف کچھ بھی آپ نہیں پائیں گے. ایسی پاکیزہ زندگی اللہ نے آئیڈیل کے طور پہ انسانوں کے سامنے پیش کیا. ایسی پیارے نبی، ایسے پاکیزہ زندگی والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق، آپ نے جو آداب سکھائے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. معزز بھائیوں، ایک چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی عام پبلک میں الگ ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے گھریلو زندگی. اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے. انسان دوست و احباب کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہے اس کی اصلی روپ ظاہر ہوتی ہے. لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. کسی انسان کی زندگی اچھی ہونے کے لیے اس کی بیوی سے پوچھو. اگر اس کی بیوی تعریف کرتی ہے کہ ہمارے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، سمجھ جاؤ کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. دنیا والے ہزار آپ کی تعریف کریں، بیوی کہتی ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہے، واقعی تم اچھے انسان نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو.
اور اے لوگوں اس معاملے میں مجھے جانچنا چاہتے ہو میری زندگی کو پڑھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس معاملے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیے کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے سال؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں میں 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنے سال تک رہے؟ مکمل بھی 25 سال، 50 سال تک خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے۔ یہ 50 سالہ زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ 25 سال کی عمر میں شادی کیے، 25 سال تک خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے۔ یہ 25 سال میں کسی اور خاتون سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ 50 سال کے بعد کی یہ شادیاں ہیں، اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں، اس پہ کبھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ دنیا والے اس پہ جو ہے بہت ساری بےہودگی کی باتیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے حکمتوں کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر شادیاں کی۔ سوچو تو صحیح 50 سال کے بعد انسان کی کیا عمر ہوتی ہے۔ تو ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ محدثین نے بیان کیا ہے 25 سالہ زندگی میں ایک واحد خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ناراض نہیں ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی جو ہے پوری 25 سالہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں۔ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ ایسی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، بھاگتے ہوئے گھر میں آئے، کہا کہ خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے میرے پاس کوئی نیا آدمی آ رہا ہے اور مجھے سینے سے سینہ دبوچ رہا ہے، اور قرآن پڑھنے کا جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں مجھ پہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، مجھ پہ شال اڑاؤ، مجھ پہ پانی ڈالو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شال اڑ کے سو گئے۔ تو اس وقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دل سے جو بات نکلی، تاریخ میں وہ باتیں ثبت ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ کہا کہ اے محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ایسے انسانوں کو کبھی ضائع کرے گا نہیں۔ تم تو کون ہو؟ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، غریبوں کی جو ہے مدد کرتے ہو، یتیموں کی کفالت کرتے ہو، بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ تم اٹھاتے ہو۔ اتنا پاکیزہ انسان اور اتنا پاکیزہ کیریکٹر رکھنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خالی وہ جملے جو بیوی کے 5 جملے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ، ایک بہت بڑی ہمت ملی۔ بیوی کے 4 جملے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دینے والی بیوی، اور آپ کی زندگی کی تعریف کرنے والی آپ کی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیسے پڑھیں؟ کتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ میں 2 مثالیں دے کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک بدو مسجد نبوی میں آیا، آکے سیدھے جو ہے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ پورے جو ہے مارنے کے لیے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس میں حکمت تھی، اگر اس کی دوڑائیں گے پوری مسجد جو ہے پیشاب کر دے گا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، پیشاب بھی کر رہا تھا اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بدو مطلب یہ ہے کہ جو ہے اخلاق سے، آداب سے، زندگی جینے کے آداب سے بالکل کوسوں دور، انسان نہیں جانور کی طرح جیتے۔ تو ایسا انسان تھا، تو پیشاب کرنے لگا، پیشاب سے فارغ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے جو ہے فرمایا اے شخص ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخزر انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن۔ کہا کہ اللہ کے بندے کی مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہے۔ اتنی پاکیزہ جگہ پہ پیشاب کرنا، پاکنا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے سمجھانے کا جو انداز تھا، بدو جسے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں،
اتنا متاثر ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہی پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، کہا کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور محمد پہ رحم فرما، یہاں بیٹھے ہوئے کسی پہ رحم مت فرما۔ صحابہ کے خلاف بول دیا کیونکہ وہ غصے میں آئے تھے نا، اٹھ رہے تھے مارنے کے لیے، کہا کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، محمد پہ رحم فرما، یہاں جو بھی بیٹھے ان کے اوپر رحم مت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی رحمت کو بہت کم سمجھ لیا، صحابہ کو بھی ملا لیتا تو تجھے کیا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ کیسے اخلاق سے گرے ہوئے انسان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے اٹھایا، کیسے بلند کیا اسے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی دستک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ بازو بیٹھی تھی، کہا بئس اخو العشیرہ، کہا کہ عائشہ اب جو میرے پاس آنے والا ہے مدینے کا سب سے بدترین انسان ہے، کیریکٹر جو ہے اس کا بہت ہی برا ہے، وہ میرے سے بات کرنے کے لیے آ رہا، کوئی منافق وغیرہ ہوگا۔ دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئی، وہ آیا بات کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنے خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے ایسا بات کر رہے تھے کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہی ہے، اتنی پیاری گفتگو کی، بات کر کے چلا گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ آئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے خود کہا دروازہ کھولنے سے پہلے مدینے کا سب سے بدترین انسان آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اتنا اچھا اس سے بات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتَى وَجَدْتِ بِفَاحِشَةً يَا عائشہ، کہا کہ اے عائشہ میری پوری زندگی میں کب کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے کب دیکھی تم؟ میں تو جو ہے معاشرے کے سب سے بدترین انسان کے ساتھ بھی اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، یہ میرے اخلاق ہے۔ تبھی تو جا کے دیکھیے وہ صحابہ سچ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اونٹ چرانا بھی نہیں معلوم۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اونٹ چرانے نہیں آتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب جو عمر رضی اللہ عنہ کو مارا کرتے تھے، تو جو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کو ایسے اخلاق سکھایا اور ایسے آداب سکھائے، سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت پڑھ کے دیکھیے، وہ انسان جو نبوت سے پہلے اونٹ چرانا تک نہیں معلوم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آداب سکھائے، آدھی دنیا کو فتح کیا، قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، پوری آدھی دنیا عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنتے کھانپ جاتی تھی۔ یہ اخلاق، یہ آداب، یہ پاور کس نے دیے میرے بھائی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بہادر بنایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق سیکھے، شرم و حیا کی مثال جو ہے دنیا دے نہیں سکتی، آسمان کے فرشتے انہیں شرماتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت کہاں سے آئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے نتیجہ تھا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی ایک اہم موضوع ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، انہیں کیسے بنایا، پتھر سے ہیرے کو کیسے تراش کیا، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درس میں ضرور شامل ہوتے رہیے، خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ہمارے درس میں شامل رہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔